اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمة وآتیناهم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجہنم سعیرا۔ سورۃ النساء آیات 53 سے 55۔ ام لہم یا ان کے لیے ہے، نصیب حصہ، من الملک سلطنت میں سے، بادشاہت میں سے، فَإِذَا پس تب تو لا یؤتون الناس وہ نہیں دیں گے لوگوں کو نقیرا کچھ بھی، ذرہ بھی۔ ویسے لفظ نقیر اس نقطے کو کہتے ہیں جو گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے، اور یہ قلت میں ضرب المثل ہے کہ کچھ بھی، یعنی انتہائی تھوڑا، ذرہ جسے ہم کہہ لیں۔ کہ اگر یہودیوں کے بارے میں آ رہا ہے، پچھلی آیات میں یہ گزرا کہ ان لوگوں نے ان کافر اور مشرکوں کو جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے، انہیں مسلمانوں پر ترجیح دی اور کہا کہ یہ لوگ ان سے بہتر ہیں۔ تو اس آیت میں ان کے بخل اور حسد کو بیان فرمایا۔ بخل تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہو، دوسرے سے اسے روک لینا، اور حسد یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو دی ہے اس پر جلے بھنے اور آرزو کرے کہ اس سے چھن جائے، خواہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ بس حسد اور بخل دونوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ دوسرے سے نعمت کو روکنا اور یہ گوارا نہ کرنا کہ اپنی ذات کے سوا کسی اور کو فائدہ پہنچے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ تو یہود میں یہ دونوں صفتیں اتم اور اکمل طور پر پائی جاتی تھی۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور ان کے بخل کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملک اور سلطنت میں سے کچھ اختیار ہوتا تو کسی کو تل کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ اور اصل مسئلہ وہی ہے کہ سلسلہ نبوت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، ہزاروں سال چلتا رہا، اور پھر یہ سلسلہ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قائم رہا اسی نسل میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی۔ تو اس بات پر ان لوگوں کو اس قدر تکلیف تھی اور حسد تھا کہ ان لوگوں نے مشرکوں کو مسلمانوں سے بہتر کہہ دیا۔ اس لیے فرمایا ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، اعلی ما آتاہم اللہ، اعلیٰ اس پر، ما جو آتاہم اللہ عطا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ تو گویا یہ حسد کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا فضل تھا، اور اللہ کا فضل کسی پر بھی ہے، دوسرے انسان کو یہ لائق نہیں کہ وہ اس کے ساتھ حسد کرے۔ حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق میں سے بہت زیادہ پیغمبر، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ فقد آتینا، پس تحقیق ہم نے دیا، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، الکتاب، کتاب، کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آل ابراہیم میں سے ہی ہیں، ان کو کتاب عطا فرمائی، قرآن مجید عطا فرمایا، والحکمت، اور اس کا فہم اور اس پر عمل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، وآتیناہم، اور ہم نے ان کو دی، ملکن عظیما، بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے 3 وعدے تھے، ان میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک عظیم امت بنائے گا، دوسرا یہ کہ ان کو عظیم فتوحات حاصل ہوں گی اور وہ دشمنوں کے پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہوگا، اور تیسری یہ کہ اس نسل کے وسیلے سے زمین میں سب قومیں برکت پائیں گی۔ اور یہ تینوں وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پورے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک عظیم امت ظہور میں آئی، یہ ان دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک بنی، اور آپ کی دعوت سے تمام عالم اسلام کو دین اور شریعت کی برکت نصیب ہوئی۔ یہ وہ وعدہ تھا جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا۔ فمنہم، پس ان میں سے، من آمنا، جو ایمان لایا، بھی اس پر، یعنی اس کتاب پر یا اس پیغمبر پر، کچھ لوگ ایمان لے آئے بنی اسرائیل میں سے جب ان کے سامنے یہ دعوت حق پہنچی،
ومنہم اور ان میں سے من صدا جو رک گیا، صدا کا دونوں معنی جائز ہیں یہاں پر کہ جو شخص خود رک جائے اس کے لیے بھی لفظ صدا استعمال ہوگا، یا جو دوسروں کو روکے اس کے لیے بھی لفظ صدا عنہ کے معنی میں استعمال ہوگا۔ تو خواہ وہ خود منہ موڑ لے یا دوسروں کو روکنے کی کوشش کرے، صدا عنہ وہ روکتا ہے۔ وکفا اور کافی ہے، بجہنم جہنم سعیرا جلانے کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کو جو لوگ ہدایت سے منہ پھیر لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں یا سچ کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کو یہ جلا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔